والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. معزز سامعین، کچھ نکات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ جمہوریت میں یہ ہے کہ قوم اپنا فیصلہ خود ہی کرے گی، یعنی جمہوریت کی نگاہ میں شریعت ساز اور اطاعت کے لائق اللہ کے بجائے خود اس ملک کے لوگ ہیں. نمبر 2 میں آزادی فکر، اگرچہ اس کا نتیجہ دین سے ارتداد کی صورت ہی میں کیوں نہ نکلتا ہو. نمبر 3 میں آزادی اظہار، اگرچہ اس کا نتیجہ دین پر طعن و تشنیع کی صورت ہی میں کیوں نہ نکلتا ہو. یہ 3 چیزیں آپ نے سنی اور دلائل بھی ہم نے ان کے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. چوتھی چیز شخصی آزادی. شخصی آزادی، اب یہی خود ایک ایسا موضوع ہے کہ آدمی اس پر ایک لمبی بات کر سکتا ہے، لیکن ہم زیادہ اس کو لمبائیں گے نہیں، بلکہ مختصر انداز میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. شخصی آزادی، لوگوں کو جمہوریت کے سائے میں ہر کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہے. جمہوریت کے سائے میں ہر کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، اگرچہ وہ حیوانیت پر ہی کیوں نہ اتر آئے. اب آدمی چاہے تو زنا کرے، لیکن نام اس کا دوسرا ہو. لیونگ ریلیشن شپ، دونوں راضی، دونوں بالغ، ان کے نزدیک اب وہ کرتے رہے زناکاری، اس سے کوئی فرق ان کو پڑے گا نہیں، اور عدالت کے نزدیک بھی یہ مجرم قرار نہیں پائیں گے. گرچہ ادھر لڑکی کے ماں باپ تل ملاتے رہے، گرچہ ادھر لڑکے کے ماں باپ تل ملاتے رہے. کیسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا اس نے کیوں کر لیا؟ اگر معاملہ عدالت میں بھی جائے گا تو بھائی لیونگ ریلیشن شپ جائز ہے، کورٹ میرج آپ کر سکتے ہو. گویا آپ کے ماں باپ نے آپ کو پال پوس کر بڑا جرم کیا انہوں نے، اور یقیناً ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی. کیوں کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت جمہوریت کے مطابق کی، اسلام کے مطابق نہیں کی. اگر وہ اپنے بچے کی تربیت اسلام کے مطابق کیا ہوتے تو شاید ان کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، ان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کیونکہ بچے کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا اگر اسلام کے مطابق اس کی تربیت ہو رہی ہوتی کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے کہ زانی اور زانیہ کو، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے جب تک کہ وہ آپس میں، ان کے یہاں عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے الا باذن ولی، ولی کی اجازت کے بغیر. یا تو اس کا باپ ولی ہوگا، یا اس کا بھائی ولی ہوگا، یا اس کا چاچا تایا ولی ہوگا، اور اگر کوئی ولی کی صورت میں اس کا کوئی محرم موجود نہیں ہے
تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وقت کا خلیفہ اس کا ولی ہوگا، فالسلطان ولیہ، وقت کا خلیفہ اس کا ولی ہوگا، اور ان کا نکاح کرایا جائے گا، نکاح کے بندھن میں ان کو باندھا جائے گا۔ اس کے اگینسٹ میں نظام جمہوریت میں اب آپ لیونگ ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہو، کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ نے لیونگ ریلیشن شپ قائم کی ہوئی ہے تو کوئی کتنا ہی آپ کے خلاف کمپلینٹ کیوں نہ کر لے، اس کی کمپلینٹ کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اب چاہے تو کسی کا قتل کر دی، طاقتور آدمی ہے، جس کو چاہے مار دے، ڈان آدمی ہے، جس کو چاہے مار دے، کلر ہے وہ، شارپ شوٹر ہے وہ، جب چاہتا ہے کسی کو شوٹ کر دیتا ہے، دبنگ آدمی ہے وہ، بیچ میں کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو مارا ہے، جس کو گواہی دینا ہے دے دینا، پھر واپس آؤں گا تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ سزا اس کو جب ہونی ہے تب ہوگی، لیکن جب تک اس کو سزا ہوگی وہ کئیوں کو قتل کر چکا ہوگا۔ اور صاحب بڑے انصاف کا خیال رکھا جاتا ہے کہ 100 گناہگار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن کیس اس کا ختم نہیں ہوتا، بیل مل جاتی، اسے ضمانت مل جاتی۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کا جرم ہوا، جرم ثابت ہوا تو اس کے سلسلے میں یہ کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ جس نے ناحق کسی ایک آدمی کو قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم کہ آپ ناحق کسی کو نہیں مار سکتی، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ کہ آپ کی اگر مرضی چاہ رہی ہے، آپ کو کوئی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کا کام کر سکتے ہو، بس یہ کہ آپ ثبوت نہ چھوڑو۔ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو مارا ہے تو آپ ثبوت مت چھوڑو، آپ کا کوئی بال بھی کر نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو شریعت نافذ ہے، اگر آپ نے ایسا کر بھی لیا کہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کسی کو قتل کر دیا تو اس کے دماغ میں کم از کم یہ چیز موجود رہے کہ اگر ناحق اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا اس کو دے گا، دیر سویر جیسا بھی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا، یہ شریعت کہتی ہے۔ اور جو کچھ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہا ہے وہ طبیعت کہتی ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ایک شریعت میں اور ایک طبیعت میں۔ طبیعت یہ کہ آدمی جیسا چاہے کرے، کھلی آزادی ہے، کھلی چھوٹ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ چوتھی چیز ہوئی، حالانکہ اس سلسلے میں ہم چاہتے تھے اور تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کر سکتے تھے، لیکن ہم نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ شخصی آزادی یعنی لوگوں کو جمہوریت کے سائے میں ہر کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، اگرچہ وہ حیوانیت پر ہی کیوں نہ اتر آئے، گینگ ریپ کرے، سب کرے، لیکن ایسا کرنے والے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے کیسز پڑے ہوئے جو ابھی تک چل رہے ہیں، CCTV فوٹیج ملنے کے بعد بھی کیس چل رہے اور چلتے رہیں گے۔ جس کے پاس میں دھن ہے، جس کے پاس میں دولت ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔
فیصلے بیچے جاتے ہیں. بہرحال یہ چوتھی چیز تھی. پانچویں چیز اکثریت کی رائے پر اعتماد کرنا اور اسے مقدس اور محترم سمجھنا اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو. اکثریت کی رائے پر اعتماد کرنا. اور یہاں پر یہی ہے کہ اگر ایک تہائی اکثریت جو منظور کر لے, ایک تہائی اکثریت جو پاس کر دے, وہی قانون لاگو ہوگا, اسی کے مطابق احکام نافذ ہوں گے اور ہر شہری کو اسے ماننا ہوگا, اس کا احترام کرنا ہوگا. جیسا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیت, اس آیت کے ضمن میں افا حکم الجاہلیت یبغون کے تحت چنگیز خان کا حوالہ جو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں کیا ہے کہ ان کے نزدیک ساری کتابوں سے مقدس کتاب, قانون کی کتابوں میں ساری کتابوں سے مقدس کتاب وہ کتاب تھی جو چنگیز خان نے کچھ تو تورات, زبور, انجیل وغیرہ سے لے کر, کچھ قرآن سے لے کر, کچھ اپنے نظریات سے لے کر اس کو بنائی تھی. اس کتاب کی اہمیت ان کے نزدیک اتنی زیادہ تھی, جو اس کو نہیں مانتا تھا, اس کو مقدس اور محترم نہیں مانتا تھا, وہ مجرم قرار پاتا تھا. ایسا ہی سنویدھان کو جو نہ مانے وہ مجرم قرار پائے گا اور اس کو پھر اس کی سزا دی جائے گی, اس کو پھر اس کی سزا دی جائے گی. جبکہ اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 179 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کو انسان اور جناتوں کی جمہوریت کے لیے پیدا کیا, جمہوریت کے لیے, زیادہ لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے سمجھتے نہیں. ان کے پاس آنکھ تو ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں, عبرت نہیں پکڑتے. ان کے پاس کان تو ہے لیکن وہ سنتے نہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں قرآن بیان فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اکثریت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے کہ وہ جانور ہیں یا جانور سے بھی بدتر ہیں. اکثریت کا دماغ نہیں چلتا, اکثریت کی بات مانی نہیں جائے گی. بات اگر اصول کی ہو اور ایک آدمی نے اسے کہا ہو تو اس کی بات مانی جائے گی, 99 آدمیوں کی بات کی طرف دیکھا نہیں جائے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 99 آدمی کھڑے ہو کر یہ بول دیں کہ ابھی دن ہے یہ روشنی ہے, ابھی دن ہے یہ روشنی ہے, تو اس کی بات کو مسترد کر دیا جائے گا کہ بھائی تم سب 99 اندھے ہو اور یہ ایک آدمی صحیح ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی رات ہے. تم لائٹ کی چکمک میں آ گئے اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ ابھی دن ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آگے اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اکثر الناس لا يعلمون, زیادہ لوگ جانتے نہیں. اکثر الناس لا یؤمنون, یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے امارا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون, کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. امارا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن جمہوریت نہیں جانتی. میں اکثر الناس کا جو ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ جمہوریت سے کر رہا ہوں, وہ بھی اس وجہ سے کہ اکثریت ہی جمہوریت ہے. اکثریت ہی جمہوریت ہے. جو اکثریت پاس کر دے وہ صحیح ہے, جو اکثریت فیل کر دے وہ فیل ہے, وہ صحیح نہیں ہو سکتا.
اس وجہ سے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت کا مطلب جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں رائج ہے, آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے تو آدمی نیک ہے, سب کچھ کر رہا ہے, آدمی نیک ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. وہ بس اسی پر انہوں نے لا کر اس کو محدود کر دیا. اس ضمن میں ہم نے سب سے پہلے درس میں طاغوت, اس کی پہچان, اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ, یہ جو تھا اس کا جو سب سے پہلا پارٹ تھا, تو عبادت کے سلسلے میں ہم نے اس میں تفصیل سے گفتگو کی ہے. آپ دیکھیں کہ جن اور انس کی پیدائش کی غرض و غایت اور مقصد ان کا کیا تھا, اللہ رب العالمین نے ان کو کیوں پیدا کیا. باضابطہ ہم نے دلائل کی روشنی میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی, ایسی الٹپ بات نہیں کہ ویسی زبان میں آیا اور ہم نے بول دیا, ایسا نہیں. کیوں کہ ہم بات کر رہے ہیں طاغوت کے انکار کی, ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ کرنے کی. تو ہم بغیر دلیل کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی, ہم کیسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کوئی بات بیان کر سکتے ہیں جس کا کوئی ربط ضبط نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہو, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات کو یا جھوٹ بات کو گڑھ کر بیان کر دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہم غلط بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم کیا, ہر وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے لوگوں کے سامنے بات پیش کر رہا ہے, وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مختلف مسلکوں اور مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کو قرآن سے دور رکھا گیا, اس کی وجہ یہ کہ اس کو سیرت طیبہ سے دور رکھا گیا. ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور دوسروں کی طرح ہمارا بھی وہی انداز ہو کہ ہم آپ کو صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے حدیثیں بتاتے رہیں, تو پھر دوسروں میں اور ہم میں فرق باقی کہاں رہ جائے گا؟ اور آپ سن رہے ہیں, بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اگر یہی اللہ کی عبادت تھی اور انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا, تو پھر تم سر بلندی پر ہوتے, کیونکہ تم یہ ساری چیزیں کر کے مومن ہوتے. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تمہیں سر بلندی ملے گی بشرطے کہ تم مومن ہو. تم مومن بھی ہو اور ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہو, تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہو, اپنے زعم کے مطابق, اپنے گمان کے مطابق, اپنے خیال کے مطابق تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہو, لیکن تمہیں سر بلندی نہیں مل رہی. ہاں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے ضرور بیان فرمایا کہ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. اس کا مطلب ہے اگر تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لے آئے ہو لیکن بعض حصے کو تم نے چھوڑ دیا. ورنہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بلندی عطا کی ہو. نہیں تو دنیا میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جو خالص اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے, پوری دنیا مل کر ان کا بال باقا نہیں کر سکی. پوری دنیا ایک طرف, مرد مجاہد ایک طرف, اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی اور ان کی حفاظت کی اور
اپنے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیا، جدید ٹیکنالوجی بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے، اور اللہ کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتے نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتا رہا، اور آج بھی اگر تم پکے سچے مومن ہو، آج بھی اگر تم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، ورنہ یہ جان لو کہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر رہو گے، دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر رہو گے، اور تم یہ چاہو گے کہ ہم کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو جائیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے تم کو بھلا دیا۔ نسوا اللہ فانساہم، کہ تم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے تم کو بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ابھی ہمارے سامنے صرف 5 نکات آئے ہیں، اور 5 نکاتوں میں ہمیں پھر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جمہوریت کا لالی پاپ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ علماء کرام کی جو زبانیں خاموش ہیں اور کوئی اس سلسلے میں وہ کوئی بات پیش نہیں کر سکتے، کچھ دلائل ان کے سامنے وہ رکھ نہیں سکتے، تو پھر وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ وہ ضیاء الرحمن مدنی کے ساتھ میں مولانا عبدالعزیز سلفی کی بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ ایک ہندی میں تحریر ہے، وہ تحریر بھی ایسی کہ تحریر لکھنے والے کا نام اور پتہ کچھ بھی موجود نہیں، اور اس کلپ کو برابر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو لوگ چلا کر اپنی باتوں میں زور دے کر اپنی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، دلائل ان کے پاس کچھ بھی نہیں دلائل، لیکن یہ ہے کہ یار اب جو تم باتیں پیش کر رہے ہو احادیث بھی صحیح پیش کرتے ہو۔ ہمارے لیے مسئلہ اصل میں یہ بن گیا ہے کہ تم احادیث بھی صحیح پیش کرتے ہو تحقیق کے ساتھ میں، قرآن کی آیات بھی صحیح پیش کرتے ہو، اور ہمارے پاس میں ایک لالی پاپ تھا، ایک جھنجھونا تھا کہ وہ مولانا ہارون عمری تفہیم القرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں، تم تفہیم القرآن بھی لے کر کے نہیں بیٹھتے، تم ہمارے مولانا کے حوالے سے بات کرتے ہو، ابن کثیر کے حوالے سے، ابن قیم کے حوالے سے، اور تم نے تو مولانا مودودی کے سلسلے میں ہمارے بڑے شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کی بھی بات پیش کر دی۔ اب تمہاری بات کو کس طرح سے کاٹا جائے؟ مولانا محترم اپنی حیات میں یہ کوشش کرتے رہے کہ آؤ بیٹھو بات کرو، لیکن کوئی بات نہ کر سکا، اور اب بھی یہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایسے آدمی سے کیا بات کرو گے کہ جس کے اندر بات کو سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو؟ اتنے دلائل اس کے سامنے موجود ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے پاس اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں کتنے، ان کے پروگرام کو سننے والے ہیں کتنے، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے متعلق بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، آنکھ تو ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان تو ہیں لیکن سن نہیں سکتے، ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، اور ایسے لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی فکر سے، اپنے مقصد سے پوری طرح سے غافل ہیں، اور ایسے لوگوں کا پوری طرح سے شیطان استعمال کرتا ہے اور ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہ تو خود گمراہ ہوئے، اولئک قد ہلکوا واہلکوا، یہ تو خود ہلاک ہوئے، تم کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ ان لوگوں کے متعلق مسلم شریف کی حدیث کے وہ الفاظ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، کہ انسان کی شکل میں تو ہوں گے وہ لیکن ان کے دل شیطان کے ہوں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شیطنت پرست لوگوں سے
ہمیں تو بچائے رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہوں۔ اللہ رب العالمین وہ لوگ جو اس بات کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، توفیق دے کہ یہ بات ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اور اپنے باطل نظریے سے وہ پھر جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔